بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز کی وضاحت کرنی ہے کہ غیبت اور چغلی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے۔ تو خوب جان لیجئے کہ چغلی اور غیبت یہ دونوں ایک نہیں ہیں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، جو برائی اس کے اندر ہو، یعنی جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو، اسے کہا جاتا ہے غیبت۔ کہ کوئی آدمی ہے، اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے، آپ کسی دوسرے کے سامنے اس کی وہ برائی بیان کریں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کرنے والا سچ بولتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے جا کر پتہ کر لو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو وہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہے کہ سچ میں اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، اور قرآن کریم میں بھی بڑی سخت وعید آئی ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے چغلی۔ چغلی کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ لڑائی ہو جائے دونوں میں۔ اچھی یا بری بات کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ آپس میں یہ لڑ جائیں، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اب بری بات تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن اچھی بات کیسے؟ اچھی بات کی آپ ایک بڑی بہترین اگزامپل سمجھیے۔ اچھی بات ایسے ہے کہ شادی ہو گئی لڑکے کی، اب شادی کے بعد موسم آیا گرمی کا یا سردی کا، شوہر نے اچھا سوٹ لا کر، قیمتی سوٹ لا کر، برانڈڈ سوٹ لا کر اپنی بیوی کو دے دیا کہ آپ یہ پہنیں، لا کر دینا چاہیے۔ تو اب شوہر کی جو بہن ہے وہ دیکھ رہی ہے، لڑکی کی جو بہن ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے لا کر سوٹ دیا۔ اب وہ جا کر اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ اب دیکھیں، اچھی بات بتا رہی ہے نا کہ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ اب بات بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ دیکھو پہلے تیرے لیے آتے تھے، اب یہ تیرے لیے نہیں آتے، اب یہ اس کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہو گئی چغلی کی مثال۔ دیکھیے کہ چغلی یہ بہت بڑی بری عادت ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو ان دونوں عادات کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، یہ بری عادات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔